ایک بار کا ذکر ہے، ایک ہرے بھرے جنگل میں ایک مغرور خرگوش اور ایک عاجز کچھوا رہتے تھے۔ خرگوش اپنی رفتار اور چستی کے لیے مشہور تھا اور اکثر دوسرے جانوروں کے سامنے اپنی تیز رفتاری کے بارے میں شیخی بگھارتا تھا۔ وہ ہر کسی کو دوڑ کے لیے چیلنج دیتا، لیکن کوئی بھی اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا سوائے کچھوے کے۔ ایک دن دھوپ والی دوپہر میں خرگوش حسب معمول اپنی چستی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ وہ اونچی چھلانگ لگاتا، درختوں کے درمیان دوڑتا اور میدان میں جمع جانوروں کے گرد گھومتا۔ کوئی مجھے دوڑ میں شکست نہیں دے سکتا، اس نے فخر سے کہا۔ میں جنگل کا سب سے تیز جانور ہوں۔ کچھوے نے، جو اپنی سست اور مستقل رفتار کے لیے جانا جاتا تھا، اپنا سر اٹھایا اور کہا، میں تم سے دوڑ لگاؤں گا خرگوش۔ خرگوش ہنس پڑا۔ تم میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گے؟ وہ ہنسی کے دوران بولا۔ یہ میری زندگی کی سب سے آسان دوڑ ہوگی۔ کچھوے نے سکون سے جواب دیا، ہم دیکھیں گے۔ چلو میدان کے دوسرے سرے پر موجود بڑے بلوط کے درخت تک دوڑ لگاتے ہیں۔ دیگر جانور دلچسپی اور جوش کے ساتھ جمع ہو گئے تاکہ دوڑ دیکھ سکیں۔ لومڑی نے ریفری بننے کی حامی بھری اور گنتی شروع کی، تیار سیکھ کو۔ خرگوش بجلی کی رفتار سے دوڑ پڑا، کچھوے کو بہت پیچھے چھوڑ دیا۔ وہ اتنی تیزی سے بھاگا کہ جلد ہی آدھی دوڑ مکمل کر لی۔ اپنی جیت کے بارے میں مطمئن ہو کر خرگوش نے ایک سایہ دار درخت کے نیچے جھپکی لینے کا فیصلہ کیا۔ میرے پاس بہت وقت ہے، اس نے سوچا۔ کچھوا اتنا سست ہے، وہ کبھی مجھ تک نہیں پہنچے گا۔ دریں اثنا کچھوا اپنی سست اور مستقل رفتار سے چلتا رہا، ایک کے بعد ایک قدم اٹھاتا رہا۔ وہ نہ جلدی کرتا تھا نہ رکتا تھا، وہ بس چلتا رہا، اپنی منزل پر پہنچنے پر دھیان رکھتا۔ جب سورج غروب ہونے لگا تو کچھوا بڑے بلوط کے درخت کے قریب پہنچ گیا۔ خرگوش، جو ابھی بھی اپنے درخت کے نیچے سو رہا تھا، اچانک جاگ اٹھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور محسوس کیا کہ کچھوا تقریباً منزل پر پہنچ چکا ہے۔ وہ اٹھ کر تیزی سے دوڑا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ کچھوا پہلے ہی اختتامی لکیر پار کر چکا تھا۔ جانوروں نے خوشی سے کچھوے کے لیے تالیاں بجائیں جب وہ بڑے بلوط کے درخت تک پہنچا۔ خرگوش نے شرمندگی سے سر جھکا لیا، یہ احساس کرتے ہوئے کہ اس کے غرور نے اسے دوڑ ہرا دی۔ کچھوے نے مسکرا کر کہا، دھیرے اور مستقل مزاجی سے جیت ہوتی ہے۔ اس دن خرگوش نے ایک قیمتی سبق سیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ تیز رفتار ہونا ہمیشہ کافی نہیں ہوتا۔ مستقل مزاجی، عزم اور عاجزی بھی اتنی ہی اہم ہے۔ اس دن کے بعد خرگوش اپنی رفتار کے بارے میں زیادہ عاجز اور دوسرے جانوروں کے ساتھ زیادہ احترام سے پیش آنے لگا۔ کچھوے اور خرگوش کی کہانی بچوں کو سکھاتی ہے کہ کامیابی صرف رفتار اور صلاحیت کے بارے میں نہیں ہوتی، یہ مستقل مزاجی، محنت اور اس عزم کے بارے میں ہے کہ چاہے مشکلات کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، آگے بڑھتے رہنا ہے۔ یہ دکھاتی ہے کہ دھیرے اور مستقل رہ کر بھی جیت حاصل کی جا سکتی ہے، اور غرور انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر کوئی، چاہے وہ کتنا ہی سست اور چھوٹا کیوں نہ ہو، صبر اور استقامت کے ساتھ بڑی کامیابیاں حاصل کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔